अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम सियाचिन के दामन में वाक़या आखिरी गांव सल्तुरो में मौजूद हैं। ये गांव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब का आबाई गांव है, होम स्टेशन है और ये गिलगित बल्तिस्तान का हल्का नंबर 24 और जो ज़िला गांशे का तीसरा हल्का है। यहाँ से इंजीनियर इस्माइल साहब गुज़श्ता 30 सालों से जीतते रहे हैं। गो कि इससे पहले का इंतखाब इनका मुतनज़ा हुआ, 7 दिन के लिए इंजीनियर इस्माइल साहब मेंबर असम्बली मुंतखब हुए और इस तरह से इनका दावा तो ये है कि 6ठी बार इन्होंने मुसलसल कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर हम उस एक टेन्योर को निकाल भी देते हैं तो 25 साल इंजीनियर इस्माइल साहब मुसलसल जीतते रहे हैं। और आप अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन में हैं और इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का हालिया बजट पेश किया गया है उस पर अपोजिशन जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और जो दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें जो कौम परस्त रहनुमा नवाज़ खान नाजी साहब हैं उन सब को इतराज़ है। तो तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ में एहतजाज हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक गिलगित में एहतजाज हुआ है, गज़र में एहतजाज हुआ है, गांशे में आज ये इधर एहतजाज हुआ हल्का नंबर 3 में। तो हम बात करते हैं कि इंजीनियर इस्माइल साहब क्या वजह है कि आपको 5वीं या 6ठी बार मुसलसल कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार को आज एहतजाज की नौबत आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने ख़ुद बातें बता दी। आज इस इलाके के साथ ये अभी जो नई हुकूमत बनी है गिलगित बल्तिस्तान में और इन्होंने पूरी जो हमारी सिस्टम है, पूरी जो निज़ाम है गिलगित बल्तिस्तान के इदारों को उन्होंने बाकायदा बुलडोज़ किया गया। और इस वजह से चूँकि जब इदारे बुलडोज़ होते हैं, जब इदारों को जो है कठपुतली बनाया जाता है, बेख्तियार बनाए जाते हैं, तो उससे जो है वो अपने मनपसंद जो है गिलगित बल्तिस्तान में अपने मनपसंद ख्वाह तरक्याती काम हो या अपने जायज़ व नाजायज़ काम हो वो लेने की कोशिश करता है। तो इस दफ़ा जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट है तारीख़ में पहली बार, चूँकि मैं ख़ुद भी आपको पता है मिनिस्टर रहा हूँ, हम भी उस वक़्त इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और हमने 2 चीज़ों को फोकस किया। एक आवाम के जो इशूज़ है, आवाम के जो मसाइल है, आवाम के जो प्रॉब्लम है उसको भी हमने एड्रेस किया और साथ चूँकि हमने कसम खाया कि पाकिस्तान के झंडे के साथ कि बहैसियत एक मिनिस्टर के, बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर के, तो हमने पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के इदारों को भी बचाने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों को उस वक़्त खुसूसन तरक्याती बजट में इंसाफ मिला। उस वक़्त के जो हमारी सियासी अपोजिशन थे उनको हर मरहले पे जो है हर वक़्त जो है उनको भी हुक्मरान जमात के बराबर बजट और तरक्याती स्कीम दिया गया। लेकिन इस दफ़ा चूँकि इनको जो ऊपर से जो उनको जो डायरेक्टिव दिया गया था उसमें शुरू से आज की बात नहीं है, जब से ये गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनी है और इनमें से सबको ये मालूम है कि हम में से किसी ने आइंदा कम से कम इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनना है। तो वो एक तो इनके पास तजुर्बा नहीं है और दूसरा वो जो ऊपर से उनको जो हुक्म दिया जाता है कश्मीर अफेयर से, उस हुक्म की पासदारी में, उस यस्मेन के पासदारी में गिलगित बल्तिस्तान के जो 6 हल्के जनरल इलेक्शन से आवाम की मैंडेट को उन्होंने पामाल करने की कोशिश की गया, जिस पर हमने बजट में भी भरपूर तरीके से उनको जो है अच्छा जनाबिल एहताज किया। उसके बाद हम आज आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा मसला ये है कि मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूँगा, मेरी ज़ात के साथ जो भी हो मैं उसको बर्दाश्त करूँगा, लेकिन मैं अपने इलाके के साथ होने वाली ज़्यादती, हालांकि तरक्याती काम जो है ये वैसे भी रूटीन में पहले माजी में होता रहा है, लोग इसको इतना ज़्यादा रिकगनाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि मैंने देखा एक कंस्टिट्यूंसी में 1 अरब का प्रोजेक्ट जा रहा है और मेरे हल्के में 20 से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इस वक्त हम इंतहाई इमोशनल है और आपके तवस्सुत से आज हमने ये सिंबॉलिक तरीके से, इंतहाई सादा तरीके से उनको ये बावर कराने के लिए ये एहतजाज कराए हैं। हम अब भी कहते हैं कि वो संभाल जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इशूज़ है, सबसे बड़ा गिलगित बल्तिस्तान का इस वक्त इशू जो है ना कोरोना का है। इस वक्त कोरोना गिलगित में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसके अलावा यहाँ जो है ना बेरोज़गारी का इशू है, सेब असातिज़ा का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की इशूज़ है। तो हुक्मरान को आज भी हम ये बावर कराना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को एड्रेस करें। आप बजाय कि ये 6 बंदे जो जीत के आए हैं उनको आप बुलडोज़ करने की कोशिश ना करें। अगर ये हम बुलडोज़ करेंगे तो हम आवाम की तरफ से सख्त तरीन रद्द अमल आपको आइंदा भी आता रहेंगे।
اور یہ ہمارا پہلا فیس ہے. اب نیکسٹ کا لائے عمل چونکہ ہماری گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کی ایک قیادت ہے, ہم مشورہ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. جی تو مجھے یہ بتائیے انجینئر صاحب, ایک تو جب ہم یہاں آ رہے تھے راستے میں میں دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ انجینئر اسماعیل صاحب کا حلقہ جو ہے چونکہ مسلسل 36 بار کامیابی حاصل کی ہے تو ایک مثالی حلقہ ہوگا, یہاں پر ترقی ہوگی. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ ایک ٹریکٹر میں اسکول کی بچیاں جا رہی تھی. کیا آپ کی نظر ان پر نہیں پڑی, ان بچیوں پر, تاکہ وہ باعزت طریقے سے کوئی ان کے لیے اسکول بس کے ارینجمنٹ کرواتے کہ آپ وہ آسانی کے ساتھ یہ جو تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے. تو آپ آج کا احتجاج مجھے تو ان سب کے باوجود تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے ابھی ایڈریس کرنا ہے. جب ہم نے سیاست شروع کی تو یہاں ایک پرائمری اسکول چل رہا تھا. یہ میں 1994 کی بات کر رہا ہوں. آج الحمدللہ ادھر ایک ہائی اسکول ہے اور ہر گاؤں میں جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, اناتھ ہائی اسکول چل رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا یہ جو ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں 4 سے 5 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, اور اس کا بڑا یعنی چونکہ پہلے گورنمنٹ کے اس طرح کے کوئی نہ SOPs تھے نہ پالیسیز تھے کہ جناب علی کی بچوں کو بسوں کے ذریعے یا اچھا جناب علی گاڑیوں کے ذریعے یہ کسی پروجیکٹ کا نہ کبھی حصہ رہا. اب اس دفعہ انشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہمارے خلقے میں ایک پروجیکٹ آلریڈی آ چکا ہے جہاں جس کی ریکوائرمنٹ آپ نے دیکھا ہے. پوری گانشے میں یہ مسئلہ ہے اچھا جناب علی, لوگوں کو آگے پیچھے مچلو سے لے کر آگے برا سے لے کر آگے سے لوگوں کو خپلو سے لے کر ہائی اسکول تک, لیکن ہمارے یہاں پہ میٹرک تک کا تعلیم موجود ہے. اور بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے کرنی ہے. کسی زمانے میں یہاں پہ جو ہے یہ برج نہیں تھا, آج الحمدللہ ہر گاؤں میں سسپینشن برج ہے. اب ہمارے جوان کا یہ مطالبہ ہے کہ اب یہ RCC برج ہونی چاہیے. تو یہ آہستہ آہستہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہم نے اپنی بساط کے مطابق کسی زمانے میں گلگت بلتستان کا بجٹ 2 ارب تھے, پھر 3 ارب ہو گیا, آج 16 ارب ہے. تو جب ہم نے سیاست شروع کی تو اس وقت بجٹ 2 سے 2.5 ارب تھے. اس وقت مجھے 2 کروڑ ملتا تھا اس خلقے کے لیے. اس میں ہم نے کوشش کیا کہ ہماری جو بنیادی ادھر ایک ہائیڈل پروجیکٹ تیار ہے. آپ نے دیکھا یہ 25 کروڑ کی ہائیڈل پروجیکٹ ہے, 35. اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو یہاں روزگار دینے کا ہے, ورنہ یہاں کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں پہ بھی کوئی ایسا ہائیڈل پروجیکٹ بنے گا. اور دوسرا ادھر سے جو ایندین کا ہارٹ ایریا ہے, ٹھنڈا علاقہ ہے, تو لوگوں کو یہاں آسانی سے جو ہے یہاں اچھا جناب علی جو لکڑی چونکہ یہاں فراہم نہیں ہے تو بجلی مل سکے. تو انشاءاللہ ان سب یہ چیزوں پہ ہم بڑا تیزی سے کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے لیے یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں عوام کو اعتماد میں لینا پڑا. انجینئر صاحب, ہمارے وائس آف کراکرم کے ایک جو سامع ہے یا ناظر ہے موسیٰ علی کندس, ان کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں راستے میں میسیج کیا کہ کندس میں اسکولوں میں ٹیچرز کم ہیں, گرلز میڈل اسکول منظور ہوا ہے نہیں ہوا ہے. ان کی طرف سے سوال ہے, کیا کہیں گے, ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو ٹیچر کے حوالے سے ہے نا, میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو ٹیچر ہے نا جو اپوائنٹ ہوئے اس وقت ماشروم میں. ماشروم میں جو ٹیچر جو ہے تنخواہ لینے والے, اور اس میں سے بھی جو ہے نا پوری کئی ٹیچر اس وقت خپلو آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون اس کی بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی ایشوز ہے. کل آپ نے خود وہ چیف سیکرٹری سے انٹرویو لیتے ہوئے اس نے خود کہا, لیکن ہمارا اس طرح کا سوچ نہیں ہے, چیف سیکرٹری کا ہے. وہ کہتے ہیں بچوں کی جو انرولمنٹ کے حساب سے یہاں ٹیچر کا جو اچھا جناب علی شارٹیج آف جو ٹیچر ہے وہ کافی ہے. اس میں ٹیچر کی تھوڑی شارٹیج ہے. وہ اس دفعہ ہم نے ہارٹ ایریا بھی ڈکلیئر کیا. میرے پچھلے 5 سال میں یہ ہارٹ ایریا تھے, جس کی وجہ سے وہاں جو لوور جو لڑکے جو کم نمبر پہ جو ٹیسٹ کوالیفائی کرتے تھے وہ ٹیچر لگتے تھے. لیکن پچھلے 5 سالوں کے دوران وہ ہارٹ ایریا ختم کر دیا. ابھی ہم نے دوبارہ بحال کر دیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ماضی میں ہم نے بہت کام کیے ہیں اور مزید کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. انجینئر صاحب, آپ پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انجینئر اسماعیل صاحب ان علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پر انجینئر اسماعیل صاحب کو ووٹ ملتے ہیں, لیکن ان علاقوں میں کام نہیں کرتے ہیں یا وہاں پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خصوصاً مشرق کی عوام کا یہ خیال ہے کہ جو سلنگ سے آگے جو میٹل روڈ ہوا, اگر شفیق صاحب نہ جیتتے تو وہ شاید میٹل روڈ کبھی نہ بنتا. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مچلو کو لے لیں, مچلو میں اس وقت ایک ہائی اسکول بھی چل رہا ہے, وہ بھی میرے دور کا ہے. ایک گرلس مڈل اسکول چل رہا ہے, حالانکہ ہمارے سلطنوں میں مڈل اسکول نہیں ہے, وہاں ایک مڈل اسکول چل رہا ہے. وہاں واٹر سپلائی کی اسکیم بھی موجود ہے, لنک روڈ بھی موجود ہے. وہ یہ جو RCC برج سلنگ ہے, بخدا یہ جعفر صاحب گواہ ہے, یہ 2014 میں نے جس طرح ابھی یہ جو ADP اس بچوں کے سامنے لے کے آیا, اس پروجیکٹ میں نے ریفلیکٹ کروایا تھا 2014 میں.
اس کے بعد اس نے ٹینڈر ہونا تھا 2015 میں، لیکن چونکہ کنسلٹنسی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوا، تو یہ ان کے دور میں یہ پروجیکٹ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ میرا سوچ یہ تھا پہلے یہ RCC برج بنائیں گے، اس کے بعد روڈ میٹل کریں گے۔ شفیق صاحب نے چونکہ آلریڈی برج جو ہے اس پر جو ہے کام ہو رہے تھے، تو انہوں نے 15 کروڑ کی لاگت سے وہ RCC برج کاندھے سے آگے نہیں جا رہے۔ ان کی بھی بڑی خدمات ہے، وہ ایک دفعہ ممبر بنا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ ابھی آپ دیکھیں جو ہے نا، مجھے 2 گاؤں سے ہمیشہ ووٹ جو ہے نا بہت کم ملتا رہا، ایک مچلو ایک بالوگٹ، لیکن ان دونوں میں بھی یہ چیزیں جو سلطور کے اندر ہے وہ ادھر بھی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ انجینئر اسماعیل صاحب۔ انجینئر اسماعیل صاحب سے ہمارے گو کہ بہت سارے سوالات ہیں، چونکہ یہ ایک احتجاجی پروگرام ہے، اس میں ہم وہ سارے سوالات شاید ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، شاید ان کے لیے بھی ان کی بھی مصروفیات ہوں گی، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے وائس آف قراقرم کے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں وہ بھی سوالات چھوڑیں، تاکہ ہم انجینئر اسماعیل صاحب سے وہ سارے تلخ سوالات کسی نشست میں بیٹھ کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم انجینئر اسماعیل صاحب، میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ میں فیس بک کے ذریعے سے، اپنے کالمز کے ذریعے سے کڑی تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن انجینئر اسماعیل صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی رہنما کی طرف سے کوئی بدتمیزی کی، ہاں اختلاف ضرور کیا ہے، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ ضرور لکھے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی اس طرح کے نوبت نہیں آئی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو دوسرے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے وہ بھی، چونکہ آپ جب سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو اس میں حمایت اور مخالفت دونوں اس چیز کا حصہ ہے، تو آپ اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھیں گے، اور آپ اپنی جو تہذیب اور اخلاقی جو حدود ہے اس کا دائرہ کار بھی ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے وائس آف قراقرم کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اور آپ کے سوالات ضرور چھوڑیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات ایڈریس ہو سکیں اور آپ کے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔